بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو نئی قسط کی جو ہے وہ اپڈیٹ جاری ہو چکی ہے اور آپ تمام جو بینیفیشری ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے وہ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، اور اگر چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ستمبر قسط کے حوالے سے جو 3 نئی اپڈیٹ ہوئی ہیں وہ آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ کی جو توجہ طلبی ہے وہ نہایت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ لوگ کیا کر چکے ہو، آزادی قسط جو ہے وہ لے چکے ہو۔ شکر ہے 14 اگست گزر گئی اور آزادی قسط سے آپ لوگ کی جان چھوٹ گئی۔ جن نے لینی تھی انہوں نے لے لی، باقی سارے لوگ کیا ہو گئے، رہ گئے آزادی قسط لینے سے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو آزادی قسط ملی ہے اور جنہوں نے تھرتھلی مچائی ہوئی تھی، جنہوں نے واویلا مچایا ہوا تھا، جنہوں نے شور برپا کیا ہوا تھا، تو وہ کم از کم کومنٹ کریں کہ ہاں جی ہم اپنی آزادی قسط کیا کر چکے ہیں، لے چکے ہیں۔ اور کم از کم اتنی غیرت ضرور دکھائیں، وہ جو لوگ ہیں جو آپ لوگ کو کہنے والے تھے، جو آپ لوگ کو بتانے والے تھے، ان کا بائیکاٹ ضرور کریں کم از کم۔ اتنی غیرت تو انسان میں ہونی چاہیے نا۔ مطلب جو جھوٹے لوگ ہیں ان سے تو بندہ کم از کم پرہیز کر سکتا ہے نا اپنی زندگی میں، لیکن آپ لوگ سے یہ بھی نہیں ہونا، مجھے پتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے اگر تجربات میں دیکھوں تو وہ بھی آپ لوگ کی زندگی میں ایسے لوگوں سے، ایسے عناصر سے بھری پڑی ہے جو جھوٹے ہیں، جو فیک ہیں، اور بار بار آپ لوگ ان سے جان بوجھ کے ڈستے ہو۔ مطلب آپ لوگ ان کو خود کہتے ہو آ بیل مجھے مار۔ کیونکہ اگر ہم سم کا دیکھیں تو جو ایجنٹ تھے، جو آپ لوگ کو فیک سم میں لنک کرواتے رہے، جو آپ لوگ کو باہر سے سم میں لنک کرواتے رہے اور آپ لوگ سے پیسے لیتے رہے، تو آپ میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی ہے جو یہ کہے کہ ہاں جی سر ہم نے کیا لیے، اپنی ریکوری ان سے لے لی ہے، تو میں اس کو کیا دوں گا، شاباش دوں گا۔ تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے جواب طلبی بھی نہیں کی، کسی نے ان عناصر کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا۔ وہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھی نا، وہ کوئی چاند سے تو نہیں اترے تھے نا، کوئی فرشتے تو نہیں تھے نا کہ ہاں جی آپ سے بھتا لینے کے بعد اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو ابھی بھی وہ لوگ آپ لوگ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو بے نظیر انہم سپورٹ پروگرام کا کرتا دھرتا مانا ہوا ہے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے ان جھوٹے لوگوں سے آپ لوگ پرہیز کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، تب جا کے آپ لوگ کی زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ آپ کی زندگی اسی طرح بے چینی کا کیا رہے گی، شکار رہے گی، اور ان جھوٹے لوگ کی باتوں میں آ کے آپ دوسروں کو برا بھلا کہتے رہیں گے۔ تو اینی ہو، یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس میں قسط کے حوالے سے کیا ہوئی ہیں، 3 اپڈیٹ ہوئی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے چیئرمین روبینہ خالد صاحبہ نے کیا کیا ہے، ایک اجلاس بلایا ہے بے نظیر انہم سپورٹ پروگرام کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہاں جی بے نظیر انہم سپورٹ پروگرام کے کیا ہے جو بینیفیشری ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ بینک کے ساتھ کیا کر دیا جائے، شیئر کر دیا جائے۔ اس حوالے سے چیئرمین صاحبہ نے تمام ڈی جی صاحبان، تمام ڈائریکٹر صاحبان کو کیا کر دیا ہے، ہدایت جاری کر دی ہے۔ اب وہ اس پہ کیا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور بینک کے ساتھ آپ لوگ کا جو ڈیٹا ہے وہ باقاعدہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈیٹا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ایسی خواتین جو پہلے بے نظیر انہم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا میں تھی لیکن ان کو والٹ سم ایشو نہیں ہوئی تھی، اب وہ اپنے سم لے چکے ہیں، تو ان کا ڈیٹا کیا کر دیا جائے گا، بینک کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کہ ہاں جی یہ بینیفیشری بھی کیا کر چکی ہیں، اپنی والٹ سم لے چکی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہاں جی ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ بے نظیر انہم سپورٹ پروگرام بینک کے ساتھ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کرتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، کوارٹرلی بیس پہ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے۔ تو ہر کوارٹر جو ہوتا ہے وہ 3 منتھ کا ہوتا ہے، لیکن بے نظیر انہم سپورٹ پروگرام کوشش کرتا ہے کہ ہر مہینے ایسا جو ڈیٹا ہو جس کی وجہ سے آپ لوگ کی ادائیگی متاثر ہو رہی ہو، تو اس میں کیا دکھاتا ہے، بہت جلدی دکھاتا ہے، بہت پھرتی دکھاتا ہے، تاکہ اس حوالے سے آپ لوگ کی مشکلات جو ہیں وہ دور کی جا سکے۔ تو اب جو ڈیٹا ہے اس کو باقاعدہ مرتب کیا جا رہا ہے، اس کو ترتیب دی جا رہی ہے، اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ کا ڈیٹا جو ہے وہ بینک کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اور یوں پھر بینک اس پہ کیا کرے گا، کام کرے گا، آپ لوگ کے والٹ اکاؤنٹ بنائے گا، اور اس کے بعد جب آپ لوگ کے والٹ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوں گے اس کے بعد آپ لوگ کی قسط جو ہے وہ آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ کافی ساری خواتین ایسی ہیں جن کا اکاؤنٹ جو ہے اسٹیٹس ایکٹیو آ رہا ہے لیکن ابھی تک ان کو قسط نہیں ملی، تو ان کا بھی ڈیٹا باقاعدہ شیئر کیا جا رہا ہے اور بینک کو باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی یہ خواتین ہیں جن کے اکاؤنٹ میں ابھی تک پیمنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ تو یوں انشاءاللہ یہ جو اگست کا مہینہ ہے اس میں آپ لوگ کے یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ وہ حل کس طرح ہوں گے، کیونکہ ڈیٹا جب بینک کو شیئر کیا جائے گا اس کے بعد بینک اس پہ کام کرے گا، پھر اس کو اپڈیٹ کرے گا، اور پھر آپ لوگ کا 8171 ویب پورٹل بھی اپڈیٹ ہو جائے گا، اور آپ لوگ کی قسط جو ہے وہ آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں کیا ہو جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی، جن کی پہلے سے قسط رہتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بے نظیر انہم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشری ہیں ان کے لیے جو والٹ اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہے، بالکل نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ والٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ابھی تو یہ اپڈیٹ ہے کہ ہاں جی سم ناٹ ایشو، ان ایکٹیو اور ایکٹیو، لیکن والٹ صرف یہ نہیں
نہیں ہے, یہ تو اس کے ریلیٹڈ کیا ہیں جو شروع میں ایشوز آ رہے ہیں وہ ہے صرف والیٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ تو بہت بڑا ہے, وہ تو جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح کا ہے, اور اس میں تو باقاعدہ آپ لوگ کو آن لائن ٹرانزیکشن بھی سکھانی ہے, آپ لوگ کو بل کی ادائیگی سکھانی ہے, آپ لوگ کو باقی سارے معاملات سکھانے ہیں. تو اس حوالے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین روبینہ خالد صاحبہ نے کیا کیا ہے, ایک اجلاس بلایا ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کو باقاعدہ ہدایت کی ہے کہ والیٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے اور بینیفیشری کو باقاعدہ اس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے, بینیفیشری کو پڑھایا جائے, سکھایا جائے, ان کو ساری باتیں اس کی بتائی جائیں, اس کے استعمال کا طریقہ سکھایا جائے, اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے وہ بینیفیشری تک بر وقت پہنچائی جائے تاکہ اس حوالے سے ان کے جتنے بھی مسائل بنے ہوئے ہیں وہ سارے کیا ہو سکیں, ختم ہو سکیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ ایک مہم چلائی جائے گی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں بھی اس حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے گی اور آپ لوگ کو باقاعدہ سمجھایا جائے گا, باقاعدہ بتایا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس قابل ہو سکیں جب آپ لوگ کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں ہے اور ریٹیلر کے بغیر آپ لوگ کو نکلوانی پڑے یا کسی اور کو ٹرانسفر کرنی پڑے تو آپ لوگ خود کر سکیں. تو اس حوالے سے بھی آپ اس پہ کیا ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس حوالے سے جتنی بھی آپ لوگ کی پریشانی بنی ہوئی ہے وہ بھی ساری کیا کر دی جائیں گی, دور کر دی جائیں گی. اس کے بعد تیسری جو اپڈیٹ ہے اور سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو اگلی قسط آپ لوگ کو پتہ ہے آنے والی ہے وہ آپ لوگ کو ون لنک کے ذریعے ملنی ہے. اس میں جو 6 پارٹنر بینک ہیں ان سب کا جو ڈیٹا ہوگا وہ باقاعدہ یکجا کیا جا رہا ہے. بینیفیشری کا جو ڈیٹا ہے, پہلے تو کیا تھا, جو ایچ بی ایل کی بینیفیشری تھی اس کا ڈیٹا صرف ایچ بی ایل سے شیئر کیا جاتا تھا, جو الفا کی بینیفیشری تھی اس کا الفلا بینک کے ساتھ کیا جاتا تھا, جو بینک آف پنجاب کی بینیفیشری تھی جن اضلاع میں بینک آف پنجاب کام کرتا تھا وہاں پہ بینک آف پنجاب کو صرف ڈیٹا شیئر کیا جاتا تھا. اسی طرح باقی جو بینیفیشری تھی جیسے موبیلنگ مائکرو فنانس بینک ہو گیا یا ٹیلنر مائکرو فنانس بینک ہو گیا یا ایچ بی ایل مائکرو فنانس بینک ہو گیا, تو وہ جن اضلاع میں کام کرتے تھے صرف انہی بینک کو بینیفیشری کا ڈیٹا باقاعدہ شیئر کیا جاتا تھا. باقی جن اضلاع میں وہ کام نہیں کرتے تھے ان بینیفیشری کا ان کو ڈیٹا شیئر نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے, وہ پارٹنر بینک ایک ہو چکی ہیں, 6 جو بینک ہیں وہ یکجا ہو چکی ہیں. جیسے اب جو بینیفیشری کا ڈیٹا ہے وہ ساری جتنی پارٹنر بینک ہیں ان سب کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ جو آنے والی قسط ہے وہ ون لنک کے ذریعے ملے سب بینیفیشری کو, اور کسی بھی ریٹیلر کے پاس آپ لوگ جائیں تو آپ لوگ کے وہاں پہ ایرر نہ آئے, وہاں پہ آپ لوگ کے مسئلے نہ آئے, وہاں پہ آپ لوگ کے ڈیٹا میں کوئی ایشو نہ آئے, وہاں پہ آپ لوگ کا جو والیٹ اکاؤنٹ ہے اس میں کوئی ایشو نہ آئے, اس کے حوالے سے کوئی ایرر نہ آئے. یہ ڈیٹا شیئرنگ سے جتنے بھی ایرر ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, جو جب آپ لوگ قسط نکلوانے جاتے ہو وہاں پہ آپ لوگ کو ڈیوائسز پہ آتے ہیں بینک کی طرف سے, وہ بھی کیا ہو جائیں گے انشاءاللہ منیمائز ہو جائیں گے, کم سے کم ہو جائیں گے. تو یہ ساری تیاریاں باقاعدہ کی جا رہی ہیں. جب یہ فائنل ہو جائیں گی اس کے بعد آپ لوگ کو جو ستمبر قسط ہے وہ بھی انشاءاللہ دے دی جائے گی اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی کیا کیا جائے گا, جاری کیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا رہیں, مطمئن رہیں, پرسکون رہیں, کیونکہ یہ جو مسائل ہیں یہ کیا ہیں, نئے ہیں بالکل, اور ابھی والیٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. یہ مسائل بے چینی دکھانے سے حل نہیں ہونے بلکہ کیا ہونا ہے, اگر آپ لوگ پرسکون رہیں گے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے, یہ مسائل کیا ہوتے جائیں گے, آٹومیٹک حل ہوتے جائیں گے اور یوں آپ لوگ کی پریشانیاں کم ہوتے جائیں گی. تو میں آپ لوگ کو ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں, اس حوالے سے آپ لوگ بے چینی نہ دکھائیں. آپ کی بے چینی سے جو ایجنٹ مافیا ہیں, جو ریٹیلر مافیا ہیں, وہ کیا اٹھاتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر یوں وہ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ کو لوٹتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے خود کو لوٹنے سے بچانا ہے, اور لوٹنے سے آپ لوگ کس طرح بچا سکتے ہیں, صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے صبر و تحمل. اسی وجہ سے